अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कि एजुकेशन है क्या, इसका पर्पस क्या है हमारी सोसाइटी में और ये किस तरह से रेवोल्यूशन ला सकती है। बड़े लेवल पर और छोटे लेवल से इसकी जो इब्तिदा है वो की जा सकती है, और हमारी सोसाइटी में किन किन चीज़ों पर जो है ज़्यादा नज़रसानी रखी जाती है, और एजुकेशन को अगर इम्पोर्टेंस हासिल है तो हम अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक टूल है किसी भी प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो हम अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों आते हैं। हमने क्या और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। एजुकेशन क्योंकि हमारी जो जनरेशन है क्या उसको एजुकेशन के थ्रू जो है उनका जो माइंड सेट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको चेंज किया जा रहा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अली मुस्तफ़ा, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत ज़्यादा वेलकम, आपने प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन का रुझान जो है वो किस तरफ है। एजुकेशन को आपका नज़रिया क्या कहता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसको, और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में करने के लिए, तो एजुकेशन को ही एक क्यों टूल समझा जाता है किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए। मेरे एक्सपीरियंस में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स से सुना है, जो उनके वालिदैन का, उनकी फैमिली मेम्बर्स का ओपिनियन है इसके बारे में, जी अमूमन तालीम को जो है वो रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूरी समझा जाता है। मेजॉरिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, उनके माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं जी कि वो अगर यूनिवर्सिटी में आके डिग्री हासिल कर लेंगे तो उससे उनको नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छे रोज़गार की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर होंगी। जी तो ये एक जनरल आप मेजॉरिटी एक व्यू पॉइंट देखते हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में तालीम का पर्पस ये नहीं होना चाहिए। डिग्री लेना तालीम से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डिग्री ली है तो आपको तालीम भी मिली है या आपने तालीम के हसूल की कोशिश भी की है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस में नहीं होती, लेकिन वो आपकी तालीम का हिस्सा होती हैं, जैसे कि जी आपके घर से जो आपकी तरबियत होती है। तो इसी तरह तालीम का मेरे ख़्याल से मकसद होना चाहिए जो सोसाइटी की बेहतरी है, मुल्क बिल्कुल। की बेहतरी है, और इंडिविजुअली आपकी अपनी भी जो सोच है उसका वसी होना। और तालीम का एक और बहुत ज़रूरी पहलू ये भी होना चाहिए कि तालीम जो है वो हमें उसका आज़ाद करे हमारी सोच को, जो हमारी ज़हनी पसमानदगी जिसे कहते हैं होती है, उससे आज़ाद तालीम का पर्पस होना जी चाहिए। और मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी, कौम की बेहतरी, ये तालीम का पर्पस होना चाहिए। इसमें ये भी ज़रूर है कि जो भी फ़ील्ड है उससे रिलेटेड भी फ़ील्ड में भी इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्योर साइंसेस की बात करते हैं तो हसूल इल्म जो है वो भी इन इटसेल्फ एक गोल भी तालीम का होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अमूमन जो मैंने सोसाइटी में रुझान देखा है, पाकिस्तानी सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ इसलिए भेजते हैं ताकि उसके बाद उनको अच्छी नौकरियां जो हैं वो मिल सकें। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ज़हनी पसमानदगी है उसको ख़त्म होना चाहिए, तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है, एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त काम भी कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती इस प्रोग्राम के दौरान, लेकिन हम सब जानते हैं जिनका जो करिकुलम देखा जाए तो उनका काफ़ी डिफरेंट है। जो एंटी स्टेट जो है उनका करिकुलम जो है वो उस पर बेस भी करता है। तो आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपका माइंड सेट जो है वो बना देता है, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको जो उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है एजुकेशन के थ्रू, अगर इसको एज अ टूल यूज़ किया जाए? देखें, किसी भी किस्म की तालीम हो, उसका असर माशरे पर, उसका असर इनफरादी तौर पे लोगों पर भी पड़ता है। जी तो कोई भी तालीम हो, चाहे वो वेस्टर्न तालीम है, चाहे वो ईस्टर्न तालीम है, चाहे वो मजहबी है, उसका एक पोटेंशियल ये ज़रूर हो सकता है कि वो सोच को बदले। और अगर सोच बदलती है
تو پھر ہم بحث اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ وہ سوچ پازیٹیولی چینج کر رہی ہے یا نیگیٹیولی چینج کر رہی ہے. لیکن ہر انفارمیشن جو ہے، ہر نالج جو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے. اور اگر ہم ہر چیز کے بارے میں تھوڑا گہرائی میں جائیں تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آئیڈیاز کے اوپر بیس کرتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے، تو جمہوریت ایک آئیڈیا ہے. اگر بالکل. ہم بات کرتے ہیں شریعت کیا ہے، تو شریعت بھی ایک آئیڈیا ہے. تو آئیڈیاز کے اوپر جب یہ دنیا ہماری بیس کرتی ہے تو اس لیے پھر آئیڈیاز جو ہوتے ہیں، نالج جو ہوتی ہے، انفارمیشن جو ہوتی ہے، جو تعلیم کے ذریعے آپ کو ملتی ہے، اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھا لیکن سر. جی. یہ کہنا کہ کہ اگر کوئی ڈیفرنٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ پروپیگنڈا کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے یا وہ اینٹی اسٹیٹ ہو سکتی ہے. آئی تھنک کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں موسٹلی جب وہ اپنی ایجوکیشن کو کیری آن نہیں کرنا چاہتے تو ان کا اگر ان سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس بڑا ایک اتھینٹک ریزن ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنا ایجوکیشن میں ٹائم ویسٹ کریں، پہلے ہم بیچلر کریں، پھر ماسٹرز کی طرف جائیں، پھر جا کے اپنی قسمت کو آزمائیں کہ بزنس چلے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ ہم اپنا کوئی پرسنل کام شروع کر لیں، کوئی آن لائن کام شروع کر لیں اور اسٹارٹ سے ہی کچھ انیشیٹو لے لیں تاکہ جب ہم اس لیول پر جائیں تو ہم آلریڈی سیٹل ہوں. کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم وقت سے پہلے جو ہے چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا شروع کر دیں گے ایجوکیشنس کے علاوہ تو ہم لوگ زیادہ کامیاب ہیں. جیسے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن نہیں بھی کیری آن کرتے تو لیکن وہ پراپرٹی کے کاموں میں یا ادرس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں بنسبت ایجوکیشن کے. تو یہ سوچ تو بدلی ہے ہمارے ینگسٹرز میں. یہ سوچ کس نے بدلی ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ایجوکیشن واقعی میں بہت ضروری ہے؟ کیا کہیں گے آپ سر؟ یہ ایک جو بنیادی طور پہ آپ کی بات تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ روزگار کے لیے کیا تعلیم ضروری ہے کہ نہیں بالکل. ضروری. تو پہلے بھی اتنی ضروری نہیں تھی. آپ اسکل بیسڈ آپ کوئی نہ کوئی روزگار ڈھونڈ سکتے تھے اور اپنا وقت اس پہ اور ٹائم اور انرجی اس پہ لگا سکتے تھے. تو جی. یہ آج کل کا جو دور ہے، جو انفارمیشن ایج میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں مواقع اور بھی زیادہ ہیں کہ آپ تعلیم حاصل نہ کیے بغیر بھی آپ روزگار کما سکتے ہیں اور آپ اپنی کفالت کر سکتے ہیں اور کافی آپ دنیاوی حساب سے آپ پیسوں کے ذریعے کافی آرام سے اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. تو اس سارے پہلو میں یہ بہت ضروری ہے سوال کہ پھر تعلیم کا پرپس کیا ہے اور بالکل. تعلیم یا یونیورسٹیز کا پرپس کیا ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، پوری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے بیکاز یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ گلوبل ایشو ہے. لیکن میں بینگ این ایجوکیشنلسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کا پرپس ہرگز صرف اور صرف روزگار کے ذریعے حاصل کرنا نہیں ہے. تعلیم کا پرپس اپنے ذہنوں کو وسیع کرنا ہے، اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر پراپرٹی ڈیلر یا ہر ہنر مند جو ہے وہ پیچیدہ مسئلوں کو سمجھ پائے. جو ریاست کے ذریعے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، جو پالیسی کے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ایسے شعبوں میں آتے ہیں. ضرور آپ سیاستدان بن سکتے ہیں، ضرور آپ لیڈر بھی بن سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کامیاب سائنٹسٹ ہو بن جائیں. بالکل. یا کچھ آپ لوگوں کے انوینشنس کر پائیں. جی بالکل بالکل. جی سر، آپ شعور کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے تھرو؟ یہ تو دیکھیں، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ تعلیم کے ذریعے لوگوں کو شعور دیتے ہیں، جی. لوگوں کو اچھے برے کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو ٹرین کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ وہ خود بھی ڈٹرمن کر سکیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا معاشرے کے لیے اچھا ہے، کیا ان کے خاندان کے لیے اچھا ہے، کیا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے پرائمری اسکولوں سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک. گھروں میں جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا بھی یہ گول ہوتا ہے
کہ اچھے برے کا فرق بتا سکیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک پروسیس ہے، ان اینڈنگ پروسیس ہے، جو ساری زندگی انسان اس کے اوپر کام کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف اس کو نیرولی یونیورسٹیز کے جی یا اسکول کالجز کے لینس سے اس کو دیکھا جا سکے. یہ بہت ایک وسیع چیز ہے اور یہ ہر سٹیج پہ زندگی کے ضروری ہوتا ہے. جی اچھا علی سر، جیسے آپ نے کہا انفارمل ایجوکیشن کے بارے میں، فارمل ایجوکیشن کے بارے میں، تو ابھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ حال ہی میں چائنا نے ایک رول جو ہے پاس آؤٹ کروایا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انفارمل ایجوکیشن کو ہی فارمل ایجوکیشن میں کنورٹ کیا جائے گا. یعنی کہ جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو گھر میں بھی ویسے ہی ایجوکیشن دی جائے گی جیسے کہ اسکولس میں دی جائے گی. اور جو پریشرائز کیا جاتا تھا سلیبس کو لے کے، تو وہ اتنا زیادہ ہیوی سلیبس نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی جو کیپیسٹی کے مطابق جو ہے، جو انہوں نے سلیبس ڈیسائیڈ کیا ہے، بہت کم ہے وہ، جس سے وہ بچہ بھی نہیں تھکے گا اور اپنی ادر ایکٹیویٹیز بھی کر پائے گا. وہ ساری مانیٹرنگ کی جائے گی. سر اس کی ضرورت کیوں ہے اور ہم نے ابھی تک اس بارے میں کیوں نہیں سوچا ہے سر؟ نہیں، اگر آپ پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم سے ریلیٹڈ دیکھیں تو اس میں بھی کافی زیادہ فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے کہ بہت زیادہ جو نصاب ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی کوالٹی ہونی چاہیے. جی تو آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو جس کے اوپر پوری دنیا میں فوکس ہو رہا ہے، اور آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر پاکستان میں بھی فوکس ہونا چاہیے کہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، کیا وہ واقعی وہ ضروری ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پورے ملک میں بہت سارے مختلف سوچ کے لوگ ہیں، دیہاتوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، ڈفرینٹ صوبوں میں ہیں، تو ان سب کو کیا یکساں تعلیم جو ہے وہ فائدہ مند بالکل. ہے ان کو، یا تعلیم کو کیٹر کرنا چاہیے، کسٹمائز کرنا چاہیے اس ریجن کے حساب سے ان لوگوں کو. تو یہ آئی تھنک کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تحقیق کرنے کی جی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک میں فی الحال اتنا زیادہ اس کے اوپر رجحان نہیں ہے، لیکن ہونا ضرور چاہیے. اچھا سر، ہم سوسائٹی کے پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو صرف یہی سمجھا جاتا ہے جو اسکولس میں آپ کو مل رہی ہے، کالجز میں آپ کو مل رہی ہے، یونیورسٹیز میں آپ کو مل رہی ہے. لیکن ہم نے ادر جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے، اسٹوڈنٹ ہے کوئی بھی، اگر وہ اتنے مارکس نہیں گین کرے گا تو وہ فیلئر ہے، وہ اپنی لائف میں سکسیس حاصل ہی نہیں کر سکتا اور اس کو سوسائٹی میں بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو گیمز کی بات کی جائے تو ہماری کرکٹ جو ہے وہ اس میں بڑے بڑے شاہین بھی دیکھے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام بن رہا ہے. تو ہم اپنے جو بھی جنریشن ہے اس کو ہم پروموٹ انیشیلی لیول پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور بھی تو گیمز ہیں، اور بھی چیزیں ہیں کرنے کے لیے. تو آپ سوسائٹی کا پرسپیکٹیو ہم چینج کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، یہ کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک تھا. شروع میں جب پاکستان آزاد ہوا تو جی کیونکہ اکنامک حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے ایک جو بڑے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں خیال تھا کہ اگر تعلیم پہ صرف اور صرف فوکس نہیں ہوگا تو شاید لوگ سکسیسفل نہ ہو سکیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فارمل تعلیم نہیں حاصل کی، یا بہت زیادہ ان کے ایکیڈیمکلی وہ اچھے نہیں تھے لیکن دیگر چیزوں میں اچھے تھے. تو آئی تھنک کہ ایک تو جو پیرنٹس ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک کی یوتھ ہیں وہ کس چیز میں اچھی ہیں، ان کے کیا سکلز اچھے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز اچھی ہیں، اور پھر دیکھا جا سکے کہ ان کی کوالٹیز کو لے کے ان کا فیوچر کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو جو ایکیڈیمکس ہیں، وہ ایک سائڈ ہے، لیکن ہر کوئی، جیسے آپ نے کہا، ایکیڈیمکلی بہت اچھا نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے ایسے ہیں اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چیریٹی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آرٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم کو صرف اور صرف نیرولی ایکیڈیمک سے دیکھنا جو ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنا ٹرو پوٹینشیل جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے وہ کسی ایسے پیشے میں ہوتے ہیں جس میں وہ خوش نہیں ہوتے یا ان کا دل اس میں نہیں ہوتا. بہت شکریہ علی مصطفیٰ، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے.
नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में जैसे कि डिस्कस किया है कि एजुकेशन का पर्पस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो रवायती एजुकेशन है वो अपने यंगस्टर्स को देनी है। हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना है, हमने सोसाइटी के हालात को जानना है और इस चीज़ पे नज़रसानी रखनी है कि हमारे यंगस्टर्स को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जो कंट्री को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकें। जैसे कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना है, यूएसए है, वो अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम में भी बताया कि उन्होंने एक जो है वो लेजिस्लेशन पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं उनको किया जाएगा, वो प्रेशर नहीं लेंगे एजुकेशन का, उनको जो है नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो है बाकी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और जो पेरेंट्स की ग्रूमिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं और अपने जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बर्डन से निकाल सकते हैं, हम भी कामयाब बन सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं बदल कर हम अपने स्टूडेंट को ईज़ कर सकते हैं, ताकि उनका जो माइंड है हम उनको जान सकें और उनकी जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके और हम लोग सक्सेसफुल हो सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।